چیئرمین صاحب دیکھیں، یہ جو بجٹ کی ایکسرسائز ہے جس میں کہ سینٹ کا ایک لمیٹڈ رول ہے، ہم یہ سمجھیں اس پوری ایکسرسائز میں، اور زیادہ تر جو ذمہ داری ہے وہ نیشنل اسمبلی اور کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ عوام کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ نمائندے ہیں. لیکن جو وہ ہے جو آئین کی جو اسکیم ہے اس میں یہی ہے کہ سینٹ کو بالکل اس سے علیحدہ بھی نہیں رکھا گیا، اور ایک ایسی ترتیب بنائی گئی ہے جس میں کہ یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ سینٹ میں ذرا زیادہ لوگوں کی ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، لوگ ذرا زیادہ سبجیکٹ وائز اسپیشلسٹ موجود ہوتے ہیں، تو ان کی تجاویز کو بھی وزن دیا جائے. اور اسی لیے یہ ایکسرسائز بھی ہوئی. ہماری فائنانس کمیٹی میں بڑی ریگولر ملاقاتیں ہوئیں، بڑی اچھی شرکت تھی ہمارے تمام پارٹیز کی طرف سے، جس میں ہماری پارٹی کی بھی 2 ممبران تھے، جس میں میں بھی شامل تھا. تو بڑی ایک اچھی ایکسرسائز ہوئی جس میں کہ ہم کلاز بائی کلاز اس جو فائنینس بل ہے اس کی ہم نے ایک ایک چیز کو ہم نے بحث کی، اس پہ ہفتے کو بھی کام کیا، اتوار کو بھی کام کیا، سب اس میں کوئی کوتاہی اس طرف سے نہیں ہوئی. اس دوران میں بڑی سجیشنز آئیں، تجاویز آئیں، اور تجاویز بڑی ایک قسم کی یونانیمس قسم کی تھی. یہ نہیں تھا کہ کسی ایک خاص پارٹی کا کسی ایک خاص نقطے پہ اپنا ہی کوئی موقف ہو. تو جو ہم نے بھی دی اس میں بھی سارے شامل تھے. منظور کاکڑ صاحب بھی شامل تھے، سینیٹر انوشا رحمان تھیں، اور باقی جو لوگ تھے. تو اس میں جو ہے تو ہم نے کلیکٹیولی وہ جو تجاویز تھیں وہ ہم نے جمع کرائیں کمیٹی کو. بڑا اچھا ہو گیا. لیکن جو پرابلم سر جہاں پہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب یہ تجاویز دی گئیں تو میری چیئرمین فائنینس کمیٹی سے میری فون پہ میں نے ان کو فون کیا کہ جی وہ تجاویز جو کہ دی گئی ہیں اس کا ہمیں ایک ریکارڈ سا دیا جائے یا ہمیں پتہ چلے، کیونکہ کئی نشستوں میں کسی میں کاکڑ صاحب نہیں ہوں گے، کسی میں میں نہیں ہوں گا، کسی میں کوئی اور نہیں تھا، اور پھر ایک ترتیب ہو جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ امینڈمنٹس اسی اسپرٹ میں شامل کی گئی ہیں کہ نہیں کی گئیں. چیئرمین فائنینس کمیٹی بڑے ایک خوش مزاج کمپیٹنٹ شخص ہیں، بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو وزڈم ہوتا ہے کہ جو فائنینس کمیٹی ہے وہ اپوزیشن کی اس کو چیئر کرنی چاہیے، کیونکہ جو اوور سائٹ ہے وہ اپوزیشن کرتی ہے. بہرحال وہ ایک اور قصہ ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ کل ہی وہ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ جو تجاویز ہیں. اس وقت سیشن شروع ہو چکا ہے، 5 منٹ بھی گزر گئے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. اس پہ مجھے سخت اعتراض بھی ہے، اور جو ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے فرض کو نبھائیں اور ان چیزوں کی اونرشپ لیں جو تجاویز ہم نے دی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کہ جس کی تجاویز نہیں دی ہیں جن کو کہ اسی طرح سے ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب تھیں. تو یہ اس وقت اگر میں اپوزیشن کی نمائندگی کر رہا ہوں تو میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ تجاویز، وہ recommendations rather, have not been shared. So we really don't know whether they have been included or they have been excluded. جب ملے گا نہیں تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ ایک بڑا اچھا ایک کام چل رہا ہو اور آخر میں آ کے آپ کسی کو لات مار دیں. میں اس کو لات مارنے کے مترادف سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر یہ رات کو 2 بجے بھی شیئر کرتے تو کم از کم انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہوتا، اور پھر ہم رات کو بیٹھتے، صبح جلدی اٹھتے، دیکھتے کہ کیا تجاویز دی گئی ہیں.
ہماری طرف سے، کیونکہ ہم شامل تھے، ایک ایک پروسیس، ایک ایک لائن میں ہم شامل تھے. تو اس لیے اب جو یہ نہیں شیئر کی گئی ہیں تو اس کا تو مطلب یہی ہے کہ جو تجاویز یہ شامل کریں گے، ریکمنڈیشنز بھیجیں گے، اس کی اونرشپ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. شکریہ. سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ یہ بجٹ عوام کے خلاف ہے، ان کی انٹرسٹ کے خلاف ہے، گروتھ کے خلاف ہے، غربت کو کم کرنے کے لیے کوئی اس میں سٹیپس نہیں لیے گئے، اس میں قرضوں پہ انحصار کیا گیا ہے، کوئی نئے ایونیوز نہیں کھولے گئے جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک نیا ایک سوچ اس میں گئی ہے جس میں کہ آپ نے اپنے ریونیو کو بڑھایا ہو. یہ اٹس ڈیوائڈ آف اینی ویژن. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بس سر آخری 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. آخری میرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ قرضوں پہ زیادہ انحصار کیا گیا ہے. دیکھیں، قرضے لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن قرضوں پہ ہی انحصار کرنا ایک جرم ہے. کیونکہ جب بھی آپ اپنی اکانومی کو قرضوں کی بنیاد قرضوں پہ قائم کریں گے تو ہر وہ قرضہ جو کہ آپ لے رہے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں اخباروں میں آئے روز دیکھتے ہیں کہ $40 ارب ادھر سے قرضہ مل رہا ہے، 20 ارب ادھر سے مل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، قرضے ہی قرضے ہی قرضے. ڈونٹ فرگیٹ، آئی وانٹ ٹو پٹ دس ان ریکارڈ. ہر ایک کو پتہ ہے جب آپ قرضے لیتے ہیں تو آپ اپنی ساورینٹی کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ویکن کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی نہ تو فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے، نہ آپ ملک کے مفادات میں فیصلے کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کا انحصاری قرضے پہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کس طرح کسی کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں یا کس طرح وہ فیصلے کر سکتے ہیں جو آپ کے ملک کے مفاد میں ہوں. تو اس لیے اس بجٹ میں ہمیں یہ کنٹینویشن ہے، اس میں کوئی چیز نظر ایسی نہیں آئی جس میں کہ ہمیں یہ لگے کہ فائنلی ہم قرضوں میں، اور حکومت نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم ہی نہیں کیا، ٹیکسز لگائے انہی لوگوں پہ جن سے کہ ہم لیتے آئے تھے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور یہ آخر میں پھر میں ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی، ایک اچھی چیز کو آپ آخری وقت میں اس طرح سے نہ ہینڈل کریں کہ وہ سارا مزہ کرکرا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہی اگر ہم ایک کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی اٹینڈ نہ کرتے کوئی بھی، اور اس طرح یہ آج پیش کر دیتے تو ہم بے خبر ہوتے، اسی طرح ہم آج بھی بے خبر ہیں.